لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ تم اپنے منافع کو بڑھاتے رہو۔ عام سوجھ بوجھ کا آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ در حقیقت اہم بات یہ ہے کہ تم اپنے خسارے سے منافع حاصل کرو۔ یہاں ذہانت کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی امر عقل مند اور بیوقوفوں میں فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ بے داغ دل سے بڑھ کر مضبوط اور اچھا ذرہ بہتر اور کوئی نہیں ہوتا۔ ایمانداری سے حاصل کی ہوئی روٹی ہی لذیذ ہوتی ہے۔ یہ صرف مکھن ہے جو رغبت پیدا کرتا ہے۔ اگر تمہاری جیب میں سوراخ پڑے ہوں تو اس میں سکے بھرنے سے کیا حاصل ہے؟ ابلے ہوئے آلوؤں کو زمین میں بونے سے کیا حاصل؟ پرانی چیزیں بہترین چیزیں ہوتی ہیں۔ جوتے جتنے پرانے ہوتے ہیں انہیں پہننے میں اتنی ہی آسانی ہوتی ہے۔ کم کھایا کرو، بیماری کھانے کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ فرشتے کبھی بیمار نہیں ہوتے، بلکہ وہ کھاتے نہیں۔ خالی پیٹ شیطان کا قید ہونا ہے۔ آسمانی بجلی کی کڑک، زلزلے کا جھٹکا اور بڑھاپے کی بے بسی، صرف یہ تین باتیں کسی بھی بندے کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ذہانت گفتگو کا نمک ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کی کامیابی چار اہم عناصر پر ہے: عبادت، محنت، قسمت اور ذہانت۔ ذہانت کو بڑھانے کا ایک راز یہ ہے کہ اپنے دماغ کو بند کنویں کی طرح رکھنے کے بجائے اسے مختلف خیالات کی آمد و رفت کے لیے شاہراہ عام کی طرح کھلا چھوڑ دو۔ اے لوگو، اپنے رب عز و جل کی عبادت میں ٹھہراؤ مانگو، اس واسطے کہ اس نے اپنے سامنے ادب سے کھڑے ہونے والوں کی تعریف کی ہے۔ جو چیز تمہارے لیے ہے تم سے فوت نہ ہوگی اور کوئی اسے نہ کھائے گا، اور جو چیز دوسرے کے لیے ہے وہ رغبت اور لالچ سے تمہارے پاس نہ آئے گی۔ وہ تو محض کل ہے جو گزر گئی، اور تمہارا دن یہ ہے۔ مومن کے نزدیک سب سے پیاری چیز عبادت ہے، اور اس کے نزدیک سب سے پیاری چیز نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ سردار بننا چاہتے ہو تو میری چار باتوں پر عمل کرو۔ اول، عقل سیکھو۔ دوم، معافی کے بغیر محض صورتوں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ سوم، عمل کرو۔ چہارم، اخلاص اختیار کرو۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کے رونے کرلانے سے بچو، اور مظلوم کا دل جلانے سے بچو۔ جو اللہ کی قضا پر راضی نہ ہو اس کی حماقت کا علاج ممکن نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے، جب تم نہیں پاتے تو فضول بکواس مت کرو۔ قضا کو نہ کوئی لوٹانے والا لوٹا سکتا ہے اور نہ کوئی روکنے والا روک سکتا ہے، بس اسے تسلیم کرو۔ اے دنیا کے بندے، ایک قمیص، دوپٹہ، روپیہ، پیسہ، تعریف اور بندے مذمت کے افسوس تمہارے پر۔ تم سراپا دنیا کے لیے ہو۔ تم سارے کے سارے غیر اللہ اور اس کی عبادت کے لیے ہو۔ جس شخص کو عقل، سمجھ اور علم حاصل ہوتا ہے وہ اپنے خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کرتا ہے اور اپنے بڑے بڑے کاموں میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو وہ تجھے بھی بیوقوف اور جاہل بنا دیں۔ جب زبان اصلاح پذیر ہو جاتی ہے تو دل بھی صالح ہو جاتا ہے۔ بدکاروں کی صحبت سے دور ہو جا کہ برائی برائی سے جلد مل جایا کرتی ہے۔ احوال پرسی کرنا اور پھر غم خواری نہ کرنا منافقت کی دلیل ہے۔ اگرچہ خشکی میں ہزاروں رنگ ہیں لیکن مچھلیوں کو خشکی سے بڑی مخالفت ہے۔ عشق ایک جام ہے جسے پینے والے کو اس کے ظرف کے مطابق پلایا جاتا ہے۔ زمین پر جنت کا ایک راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ یہ راز کے طالب اس حقیقت کو سمجھ لے، جس میں درد ہے اس کو پتہ مل گیا ہے۔ جس شخصیت میں محبت غالب ہوگی
اسے درد بھی زیادہ ہوگا۔ احد اور احمد سے تعلق پیدا کر، اے بھائی جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ تیز ذہانت بعض اوقات تیز چاقو کا کام کرتی ہے اور خود اپنی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں۔ جسمانی امراض کی نسبت روحانی امراض زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ فنا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، تم خاک ہو اور آخری انجام بھی خاک ہونا ہے۔ حسد سے بعض کوے بن جاتے ہیں، یعنی کرامت ناکارہ بن جاتے ہیں۔ ہمسائے کی مرغی بھی بھینس معلوم ہوتی ہے۔ جب تک بیچ زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہے محفوظ ہے۔ عورت سر تا پا عریانی ہے، اس کا پردے ہی میں رہنا بہتر اور مناسب ہے۔ پردہ نہ مضر صحت ہے، نہ اعصاب کو کمزور کرنے والا، نہ اس سے شہوانی خواہشات کو جوش بڑھاتا ہے، اور نہ یہ بد اخلاقیوں کی جڑ ہے، بلکہ بنظر انصاف دیکھا جائے تو یہ بہت سی خراب باتوں اور قابل شرم و نفرت امور کے سامنے ایک مادی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم دارالحکومت میں ہو، ایک واسطہ ضروری ہے۔ اپنے محبوب سے ایک ایسا طبیب مانگو جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کی دوا کرے، ایک ایسا معالج جو تمہارا علاج کرے، ایک ایسا راہ دکھانے والا جو تمہاری راہ بتائے۔ اے مشرک، تم خلوص سے کہاں ہو؟ اے قدرت والے، تم رضا سے کہاں ہو؟ اے ناراض ہونے والے، تم صبر سے کہاں ہو؟ مخلوق سے شکایت کرنے والے، یہ ہے تمہارا حال اور مقام جہل پر تم ہو۔ اے اللہ کے بندو، ظلم سے بچو، کیونکہ یہ قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا۔ ظلم سے دل اور منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ علم کا مطالعہ کیا کرو، اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا علم ہے۔ سخاوت کے ساتھ احسان جتانا ایک نہایت ہی کمینگی والا عمل ہے۔ وہ عشق جو رنگ کی خاطر ہوتا ہے، عشق نہیں ہوتا، اس کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ یہ انسان اپنی روح کو معمولی نہ سمجھ، آخر وہ پنجرہ کس کام کا جس میں پرندہ ہی نہ ہو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو دو چیزیں اپنی پاکٹ میں رکھ لو، ایک آیت الکرسی، دوسرا 3 سبز الائچی کے دانے۔ رزق، پیسہ، دولت سب کھینچے چلے آئیں گے، یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لو۔ اللہ والوں کے تو ایسے اعمال ہوتے ہیں جیسے نیکی کے پہاڑ۔ اے لوگوں، کہنا سننا چھوڑ دو، اور دنیا کا جمع کرنا اور اس پر لڑنا جھگڑنا گناہ ہے۔ اپنے وجود سے بھی تنہائی اختیار کر۔ نہار منہ سونف کے دانے چبا لے، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ اے ذاکر، اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو گویا تم اس کے ہاں ہو۔